مجھے علی بخاری صاحب بتائیے کہ ان کا حق ہے الیکشن کمیشن کے پاس جانا، ریویو کرنا، الیکشن کمیشن کا جہانگیری صاحب سے ہٹا کے ایک نئی ٹرائیبیونل کے پاس کیسز بھیجنا، آپ کو کیا گلہ ہے اس سے؟ لیکن اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کے اندر ذرا ڈیٹیلز کے ساتھ بتا دوں ایز پر لیگل دو تین چیزیں کی ڈاکٹر صاحب نے وہ بھی بتا دوں. نمبر 1 جو آپ کا سب سے پہلے کام ہوتا ہے وہ کنسولیڈیشن کے بعد نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ آف لا. وہ کہہ رہے کنسولیڈیشن تو وہ کہہ رہے ہیں میں تو ٹیک مائی ریسپانسبلٹی آف مائی ورڈز بیسیکلی. سو میں تو اوپن چینل پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنسولیڈیشن از اے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ. جی 11 تاریخ کو میری پہلی پٹیشن تھی، دین شعیب شاہین صاحب کی اور احمد مغل صاحب کی. پہلا اسٹے گرانٹ مجھے ہوا 10 بجے ٹائم تھا، 11 بجے کا ٹائم تھا 46 احمد مغل صاحب کی کنسولیڈیشن کا، 12 بجے شعیب شاہین صاحب کا، 1 بجے نے 48 کا میرا. وہاں سے اسٹے گرانٹ ہوا. اسٹے گرانٹ ہونے اوپن کورٹ میں اسٹے گرانٹ ہوا. اسٹے گرانٹ ہونے کے بعد میں نے کہا ای سی پی کو کہ سر یہ کنوے کیسے ہوگا. انہوں نے وہاں سے اپنی لا ڈائریکٹر خاتون تھی ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کنوے کر دیں. اس کے بعد کیونکہ تینوں پٹیشنز ڈیسائیڈ ہوئی، شعیب شاہین صاحب گئے، ان کو لکھ کے دیا آر او نے کہ ہمیں پتہ چل گیا. جب میں گیا تو آر او نے کہا جی ہمیں پتہ چل چکا ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. اب کنسولیڈیشن ہوئی شعیب صاحب کی 12 کو اور 11 کو رات کو نوٹیفیکیشن ہو گیا ڈیورنگ دی اسٹے آرڈر. اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ڈے ہمیں میڈیا سے پتا چلا کہ اسٹے آرڈر ہو چکا ہے، کہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور اگلے دن اس کی کنسولیڈیشن ہو رہی ہے. نمبر 1. اب نمبر 2 چیز یہ ہے کہ وداؤٹ کنسولیڈیشن لا تو ہم آپ کے پیچھے نہیں کر سکتے نا. اس سے تو ایک اپنے پیٹرن پہ چلنا ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے. ایوری ون از ایکول بفور لا. سارے پاکستان میں دیکھ لیں کنسولیڈیشن کا کیا پروسیس ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا. ٹھیک ہے مگر اب نمبر 2 چیز ہے، ایک اپلیکیشن آئی، ٹرائل ٹریبونل کانسٹیٹیوٹ ہوا. کون سی ڈیٹ کو ٹریبونل کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے؟ 17 فروری 2024 کو. گزٹ نوٹیفیکیشن آتا ہے آپ کا 19/2/2024 کو. گزٹ نوٹیفیکیشن جو آیا ود ان 45 days آف پبلشنگ آف دا گزٹ نوٹیفیکیشن میرے پہ بائنڈ تھا کہ میں نے اس کے اندر پٹیشن فائل کرنی تھی. تینوں پٹیشنز اسلام آباد کی ویل ود ان ٹائم فائل ہوئی اور اس کے اندر اسلام آباد جورسڈکشن کے، پنجاب جورسڈکشن کے، سارے پاکستان کے نوٹیفیکیشن ایک ہوا. اس کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک ٹریبونل آیا. ٹریبونل میں پٹیشن فائل ہوئی. ٹریبونل نے فکس کی اور 2 میں ایڈمٹ کی، نوٹسز کیے، کوئی حاضر نہیں ہوا. ہمیں انہوں نے کہا پرائیویٹ چینل پہ 18 دن دیے. 20 والے ڈیٹ میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اپنے ایکسپینسز پہ ساری مین نیوز پیپرز، پرنٹ میڈیا، اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ چینلز پہ ہائر کر کے وہاں پر ایڈورٹائز کریں. دین اس کے بعد 30 کو آئے. NA-48 سے رپلائی جمع ہوا میرے اگینسٹ. کوئی آبجیکشن موو نہیں ہوئی اپلیکیشن. آج بھی ریکارڈ کا حصہ دیکھ لیں، کوئی آبجیکشن نہیں ہوا. ای سی پی نے سبمٹ کرایا اپنے رپلائی اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے لیے، میرے حلقے میں NA-48 میں کر کے دین فارم 45 بھی سبمٹ کرایا انویلپ کے اندر. کوئی آبجیکشن نہیں وہاں پر آیا. دین اس کے بعد اوپن ہوا اوپن کورٹ میں 30 کو. اوپن ہونے کے بعد واٹ از دا ایشو ان اٹ؟ یہ تو ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بات ہے. آپ کے حلقے سے جو جیتے ہیں راجہ صاحب، وہ کہتے خرم صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے وقت چاہیے تھا، میں نے 265 اور پریزائڈنگ افسران سے دستخط لینے تھے، ایفیڈیوٹس لینے تھے. ایسے نہیں ہوتا. جو آپ کو وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے، میں نے سب 261 پریزائڈنگ آفیسرز کو کورٹ وٹنس کے طور پہ بلایا کیونکہ ایک ایک فارم ان کے پاس بھی پڑا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ راجہ صاحب تو غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو تو رات کو نوٹیفیکیشن پتہ نہیں کیسے ہوگا، وہ تو ہار کے چلے گئے تھے. ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو فارم ملتا ہے وہ اس ٹائم ملتا ہے، اب بھی سائن نہیں ہو سکتے. اب آپ کے تمام تر فارمز اور تمام تر پریزائڈنگ افسران سب میں مطابقت ہے. جی اس کے بعد میرے اگینسٹ جو کینڈیڈیٹ آئے تھے جو ٹی ایل پی کے تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے، ڈاکٹر، ان کے ساتھ بھی مطابقت ہے. ان سب کے میچ کرے. جج صاحب نے اوپن کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اب دوسرا پوائنٹ خرم صاحب نے کہتے ہیں میں نے اپنا جواب داخل کرا دیا، جواب کیا. ان کو 7 دن ہوتے ہیں رپلائی کے ساتھ. اب ان کے پاس ڈاکومنٹ جمع کرانے کی ڈیٹ ہی نہیں تھی. اب وہ باؤنڈ ہو چکے تھے. دین انہوں نے ای سی پی کا شولڈر یوز کیا کہ اب ان میں سے کوئی بھی 7 دن سے زیادہ ٹائم گزر جائے تو اپنے پیپرز ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کرا سکتے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہ ہمیں ان کی سچائی پہ یا ان کے ڈگنیٹی کے اوپر کوئی سوال نہیں ہم اٹھا رہے. آرڈر چیلنج کر لیتے ہیں. 3 آرڈرز ہوئے. ایک آرڈر انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. یہ آپ کو تبدیل کن گراؤنڈز پہ کر کے دیا ہے پھر چیف الیکشن کمشنر نے ٹرائیبیونل طارق فضل چودھری صاحب؟ جی کن گراؤنڈز پہ تبدیل کر کے ٹرائیبیونل آپ کو دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو وہ بات بتائی ہے کہ جو ایک ٹرائل کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے یا پروٹوکولز ہوتے ہیں انہیں فالو کرنے کی بجائے ابھی میرے بھائی علی کہہ رہے تھے کہ جج صاحب نے وہ فارم 45 کھولے کورٹ میں، تو کیا ٹرائل کورٹ اس طرح کے متنازع فارمز کو خود کھول کے فیصلہ کرتی ہے یا متعلقہ فورم کو بھیجتی ہے؟
جو کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے فورینسک کروانے ہیں تو پاکستان سے کروائیں، پاکستان سے باہر کروائیں، اور آنریبل جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا کہ باہر سے ضرورت پڑے گی تو باہر سے کروا لیں گے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آپ کو اعتراض تھا کہ جہانگیری صاحب نے خود کھول لیے وہ سارے فارمز جو داخل ہوئے تھے؟ علی صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں، میں تو اس دن عدالت میں نہیں تھا، میں بتاتا ہوں، خود انہوں نے فارم کھول کے دیکھے ہیں، خود میں بتاتا ہوں، کیا جج کے پاس یہ اختیار نہیں ہے؟ بالکل بات یہ ہے ٹرائل کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتے۔ باقی جہاں تک فورینسکس اور ویریفیکیشن کے ادارے تو موجود ہیں، مجھے اس کا لاجک نہیں سمجھ آ رہی، ذرا ایک سیکنڈ بتائیے بخاری صاحب کوئکلی۔ ڈاکٹر صاحب کے، انجم صاحب کے اور راجہ صاحب کا کوئی فارم 45 کورٹ میں جمع نہیں ہے۔ اچھا، ہے ہی نہیں، یہ ای سی پی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ای سی پی ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ میرے اگینسٹ تو رپلائی بھی سبمٹ ہو چکا ہے وداؤٹ آبجیکشن اینی تھنگ، کوئی ٹائم بارڈ کوئی چیز نہیں ہے۔ گراؤنڈز کیا لیے گئے پٹیشن کے اندر؟ بہت جلدی ہو رہا ہے، جلدی ہے، جج صاحب ٹریبونل باؤنڈ ہے 180 ڈیز میں ڈیسائیڈ کرنے کا، 6 ماہ کے اندر بھی کرنا ہے، 6 ماہ 180 ڈیز۔ نمبر 2، آپ جو ٹریبونل ہے اس کے پاس 7 دن میں آپ نے رپلائی جمع کرانا ہے، رپلائی کے ساتھ سارے انیکسچر ڈاکومنٹس کرانے ہیں، سارے لسٹ آف وٹنسز دینے ہیں، سارے پریزائڈنگ ان کی لسٹ دینی ہے، نہیں دی، اب تو آپ دے بھی نہیں سکتے۔ نمبر 3، جو یہ کہتے ہیں ای سی پی نے فارم سبمٹ کیے، ان کی اپلیکیشن آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا سر ہمارا کانفیڈینشیل ہے، اس کے لیے جج صاحب نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ اپوائنٹ کیا کہ یہ اس کی کسٹڈی میں رہے گا، اور جس کو کاپی چاہیے یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، آپ میں کوئی بھی لے سکتے ہیں، وہ رجسٹرار صاحب اس کو الاؤ کریں گے اور وہ فارمیلٹیز پوری کرے گا اور اس کی کاپیز لے گا۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 مئی کا آرڈر ہوا، 20 مئی کی آپ کو تاریخ دے دی گئی، 18 دن یہاں بن گئے، جواب آپ لوگوں نے نہیں دیا، جلد بازی کا آپ لوگ ذکر کرتے ہیں، 6 ماہ کے اندر تو فیصلہ بھی آئین کہتا ہے، رولز ہے الیکشن کمیشن کے کہ فیصلہ آنا ہے ٹرائیبیونل کا، پھر 20 مئی کو آپ نے مزید مہلت مانگی اور پھر سے عدالت نے پھر مزید 9 دن آپ کو دے دیے، 29 مئی تک پھر نہیں جواب آیا آپ کے، نہ فارم کوئی فارمز نہیں داخل کرائے، کوئی ایک بھی نہیں، عدالت نے پھر مزید وقت دے دیا، سر 6 جون تک دے دیا آپ کو، پھر بجائے کہ جواب دیں آپ لوگ، عطا تارڑ صاحب سب آتے رہے کہ آپ فوری جواب دینے والے ہیں، آپ لوگوں نے اس ٹرائیبیونل کو ہی چیلنج کر دیا۔ گزارش یہ ہے کہ جن پروسیڈنگز کا آپ ذکر کر رہی ہیں تاریخ وائز، اس میں سارے ہمارے جو کاؤنسلز تھے، ہمارے جو وکلاء تھے، وہ پیش ہوتے رہے اور پروسیڈنگز ویسا بنتے رہے، جو چیز مانگی جاتی رہی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چونکہ آپ ظاہر ہے آپ تفصیل میں چلی گئی ہیں، ہم تو بیسک فیکٹس پہ بات اس طرح نہیں کر رہے تھے، لیکن اب آپ نے لیگل فیکٹس اور جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے اس طرح آپ نے پروگرام اپنا جو ہے اس طرف لے گئی ہیں، بٹ آئی ایم ریڈی فار دیٹ۔ بات یہ ہے کہ میرے خلاف جو پٹیشن ہے وہ تو ٹائم بار ہے، وہ شعیب شاہین صاحب اتنے بڑے وکیل ہونے کے باوجود مقررہ ٹائم کے اوپر تو درخواست ہی داخل نہیں کر سکے میرے خلاف، لہٰذا میری جو جج صاحب سے پہلی درخواست یہ میرے جو وکیل ہیں انہوں نے کی، میرے جو لرنڈ کاؤنسل ہیں، کہ جناب پہلے اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا یہ پٹیشن آپ سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ 45 دن کا ٹائم ہوتا ہے، شعیب شاہین صاحب آئے 43rd ڈے پہ اور ان میں کچھ اعتراضات تھے، عدالت نے کہا واپس لے جائیں یا رکھی رکھیں، 7 دن میں دور کریں اعتراض، دوبارہ داخل کریں، پھر وہ آئے جا کے 25 دن بعد، تو لہٰذا وہ تو پٹیشن ہی ٹائم بار ہے۔ تو میں نے یہ کہا ٹرائیبیونل کو کہ جناب پہلے اس بات کا فیصلہ کریں کہ بجائے 1800 صفحے کا جواب جمع کرانے کے، یہ جواب جو ہم جمع کرا رہے ہیں یہ کوئی 2000 سے بھی زائد صفحوں کا بن جائے گا، بجائے وہ جمع کرانے کے اب یہ سمپل فیصلہ کر دیں ہماری درخواست پہ کہ کیا یہ پٹیشن ٹائم بار ہے، اگر ٹائم بار ہے تو وہ ریجیکٹ ہوتی ہے۔